العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. آپ فرما دیجئے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا زبردستی، ہرگز تمہاری طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور ان کو مانع نہیں ہوا اس سے کہ ان کی طرف سے ان کے صدقات قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز میں نہیں آتے مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اس لیے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد اچھی نہ لگے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاة الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے عذاب دے دنیاوی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. انفقو یہ فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. انفاق مصدر ہے، باب افعال معنی خرچ کرنا. طوعا یہ مصدر ہے، باب نصر معنی فرما بردار ہونا. کرہن یہ بھی مصدر ہے، باب سمع معنی ناپسند ہونا، فرما بردار ہونا، ناپسند کرنا، ناپسند ہونا. کسالہ یہ جمع ہے، واحد کسلان سست. لا تعجب اعجاب مصدر ہے، باب افعال معنی تعجب میں ڈالنا. لا تعجب تعجب میں نہ ڈالنے کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے. تزہق یہ فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ظہوق مصدر ہے، باب فتح معنی جان نکلنا. انفس یہ جمع ہے، واحد ہے نفس معنی جان. انفقو یہ فعل بفاعل ہے اور قول کا مقولہ ہے. طوعا یہ حالت نصبی میں ہے اور یہ حال اول ہے، او یہ حرف تخییر ہے یعنی اختیار کے معنی کے لیے ہے، اور کرہن یہ حال ثانی ہے یعنی یہ بھی حال ہے. طوعا یہ طائعین کے معنی میں ہے اور کرہن یہ
مکرہین یا مکروہین کے معنی میں ہے، یعنی حال ہے دونوں بھی۔ قوماً فاسقین یہ کنتم کی خبر ہے، حالت نصبی میں ہے۔ ما یہ نافیہ ہے، منع فعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی مقدم ہے۔ ان تقبل منہم نفقاتہم یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد بن کر یہ منع کا فاعل ہے یہ جملہ۔ تقبلہ یہ فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور نفقاتہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ تقبلہ کا نائب فاعل ہے، منہم یہ تقبلہ سے متعلق ہے، اور یہ پورا جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ منع کا فاعل ہے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کارہون میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور وہم کسالہ یہ واو یہ حالیہ ہے، ہم مبتدا ہے، کسالہ خبر ہے۔ ولا ينفقون یہ واو عاطفہ ہے، وہم کارہون یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے۔ فلا تعجبک فا یہ استنافیہ ہے، لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس اعتبار سے یہ فا سببیہ ہے۔ اموالہم یہ لا تعجب کا فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی مقدم ہے، اور یہ واو حرف عطف ہے، اور بعد والا جملہ معطوف ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی لا تعجب کا اموالہم ولا تعجب کا اولادہم۔ انما یہ کافہ مکفوفہ ہے، لام لیعذبہم میں لام تعلیل ہے، اس کے بعد ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے۔ وتزحق یہ واو عاطفہ ہے، وہم کارہون میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے۔ ومنہم من یقول ائذن لی ولا تفتنی، یہاں سے ہم اپنی تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ایک خاص منافق جد بن قیس کا ایک خاص بہانہ ذکر کر کے اس کی گمراہی بیان فرمائی۔ اس نے جہاد میں جانے سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نوجوان آدمی ہوں، رومیوں کے مقابلے پر جاؤں گا تو ان کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ بے وقوف ایک موہوم فتنے کا بہانہ کر کے، جو ابھی فتنہ پیش نہیں آیا ہے، اس فتنے کا خالی ذہن میں وہم آیا، تو ایک موہوم فتنے کا بہانہ کر کے ایک یقینی فتنے یعنی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اور ترک جہاد کے گناہ میں فی الحال مبتلا ہو گئے، یعنی وہ فتنہ تو بہت دور کی بات ہے، اس فتنے میں کب مبتلا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن فی الحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اور جہاد میں نہ جا کر ترک جہاد کے گناہ میں فی الحال مبتلا ہو گیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم ان سب کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی، یا یہ کہ جہنم میں پہنچنے کے اسباب جو اس وقت ان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں انہی کو جہنم سے تعبیر فرما دیا۔ اس معنی کے اعتبار سے گویا فی الحال یہ لوگ جہنم ہی کے دائرے میں ہیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اس آیت میں ان کی یعنی منافقین کی اور ایک کم ظرفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ
اگرچہ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو سخت ناگوار ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی مصلحت کو اختیار کیا، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی واپس ہو جاتے ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ اس آیت میں حق تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کے مذکورہ اقوال سے متاثر نہ ہونے اور اصل حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت ان الفاظ میں دی، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی آپ ان مادی اسباب کی پرستش کرنے والوں کو بتلا دیجئے کہ تم دھوکے میں ہو، یہ مادی اسباب محض ایک پردہ ہیں، ان کے اندر، ان پردوں کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولا اور مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، مادی اسباب کو صرف اسباب و علامات ہی کی حیثیت سے دیکھیں، اسباب پر کسی بھلائی یا برائی کا مدار نہ جانیں۔ اس آیت نے مسئلہ توکل کی اصل حقیقت بھی واضح کر دی۔ ویسے ہم توکل سے متعلق مکمل تشریح ریاض الصالحین میں کر چکے ہیں، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ تقدیر و توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسباب اختیاریہ کے لیے اپنی پوری توانائی اور ہمت صرف کی جائے، اور پھر اسباب جمع کرنے کے بعد معاملے کو تقدیر و توکل کے حوالے کریں، نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کے لیے پوری تیاری، اور اس کے بعد اس آیت کے نزول نے اس
افراط و تفریط کو ختم کر کے صحیح راہ دکھلا دی۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ اسباب اختیاریہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہیں، مادی اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری اور بے وقوفی ہے۔ لیکن آگے بہت نقطے اور پوائنٹ کی بات بتائی جا رہی ہے، البتہ اسباب کو اسباب کے درجے سے آگے نہ بڑھاؤ، اور عقیدہ یہ رکھو کہ نتائج و ثمرات ان اسباب کے تابع نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں۔ بہرحال قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اس آیت میں بلکہ اس آیت نے مرد مومن کی ایک البیلی شان کا ذکر کر کے ان کی مصیبت پر خوش ہونے والے منافقین کو یہ جواب دے دیا کہ تم جس چیز کو ہمارے لیے مصیبت سمجھ کر خوش ہوتے ہو، ہمارے نزدیک وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں، بلکہ راحت و کامیابی کی ایک دوسری صورت ہے۔ یعنی اس مصیبت میں ہمارے لیے راحت و کامیابی مضمر ہے، راحت و کامیابی ہی کی ایک دوسری صورت ہے، کیونکہ مرد مومن اپنے عزم میں ناکام ہو کر بھی کامیاب رہتا ہے اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے۔ مذکور آیت میں یعنی قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ کفار کا حال اس کے بالکل برعکس ہے، کہ ان کو کسی حالت میں عذاب و مصیبت سے چھٹکارا نہیں، یا تو دنیا ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر خدا کا عذاب آ جائے گا اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں میں عذاب چکیں گے، اور اگر دنیا میں کسی طرح اس سے بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے خلاصی اور چھٹکارے کا کوئی امکان نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.